آقا آقا آقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أرني أنظر إليك. وقال في موضع آخر: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العلي العظيم. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اگر میں آپ سے کہوں مجھ سے جو چاہے مانگو، اور آپ کو پتا ہے میری کل کائنات صرف 100 روپے ہے، تو آپ مجھ سے اتنے ہی پیسے مانگیں گے جتنے میرے پاس ہیں. یعنی ہم جو بات مانگتے ہیں تو سامنے والے کے حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں. یہی بات جب خالق ارض و سماوات سے مانگنے کی ہو تو ہم حیثیت دیکھیں. زمین و آسمان کی حیثیت اس کے خزانے میں تنکے کے برابر بھی نہیں ہے. ایسے مالک سے چھوٹی سی چھوٹی چیز مانگنا ہو یا بڑی سی بڑی چیز مانگنا ہو تو کیا سوچنا، کیا شرمانا. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی ہر چھوٹی سی چھوٹی حاجت و ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا اللہ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بہت ہی پیاری اور بہت ہی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی پیارا سوال کیا. وہ سوال یہ تھا: ربی ارنی انظر الیک، کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں. یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں تھا، یہ سوال کوئی چھوٹا سوال نہیں تھا، بلکہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی عظیم سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے. اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے. جیسا کہ جنتیوں کی جنت کی ساری لذت اس کے سامنے حقیر نظر آئیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی لذت تمام لذتوں پر حاوی ہو جائیں گی. غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک طرف بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بڑیا سوال کرنا، اور دوسری طرف دنیا کی انتہائی معمولی اور حقیقی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا اور اپنی محتاجگی کا اظہار کرنا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے پروردگار میں محتاج ہوں ان چیزوں کا جو آپ نے مجھ پر نازل فرمائی. اللہ اکبر. ان دونوں دعاؤں سے معلوم ہوا کہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ہمارے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چھوٹی سی چھوٹی چیز، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے اور اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھتے. ان کو پتا تھا کہ اس کے در کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں جو ہماری فریاد کو سننے والا ہے، ہمارے کام کو کرنے والا ہے. صرف وہی ایک اللہ ہے جو ہمارے ہر کام کو کرنے والا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا: ادعونی استجیب لکم، کہ اے میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی بات گنگنانا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا ہے. تو میرے بھائیوں یاد رکھو کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ